یہاں پر علامہ یافعی کی لکھی ہوئی کتاب سے ایک واقعہ نظر کرتا ہوں، بہنیں موجود ہے تو ان کی بھی توجہ۔ اپنے الفاظ، امام یافعی کی تحریر ہے، میرے الفاظ کا جامع ہے، میں اپنے انداز میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ عربی میں مشک کو مسک کہتے ہیں، اور ایک بزرگ تھے جن کو حضرت مسکی کہا جاتا، مسکی یعنی مشکی۔ ان کو مسکی اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا بدن مہکتا تھا، اور جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس کے ہاتھ بھی مہکتے تھے، اور وہ جو کپڑے پہن لیتے تھے وہ کپڑے بھی مہکتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا کفن بھی مہکا، جنازہ بھی مہکا، اور قبر بھی ان کی مہکتی رہی۔ اور جب لکھنے والے نے یہ واقعہ لکھا تو کہا اب بھی ان کی قبر مہکتی ہے۔ یہاں صرف زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، یہاں تو کفن صرف میلا ہی نہیں ہوتا، کفن مہکتا بھی ہے اور مہکاتا بھی ہے۔ یہ کیا مہکتی؟ حضرت مسکی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، یہ مسکی سے کسی نے پوچھا اے حضرت مسکی، ان کا نام لوگ بھول گئے، اتنی خوشبو ان کے جسم سے آتی تھی کہ لوگوں نے ان کو مسکی کہنا شروع کیا۔ حضرت مسکی، حضرت یعنی مشکی، مشکوں کی خوشبو آتی ہے، اور خوشبوؤں میں مشک بہت قیمتی خوشبو ہے، اسی لیے جنت کی خوشبوؤں کو بھی مشک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اکثر شعراء نے پھر خوشبو میں جب جس خوشبو کا انتخاب کیا ہے تو مشک کا، اسی لیے شعراء کی مثل مشہور ہے، عشق نہیں چھپتا اور مشک نہیں چھپتا۔ دل کی کیفیات میں عشق کی کیفیت جیسی کوئی کیفیت نہیں ہے، اور خوشبو کی کیفیت میں مشک کی کیفیت جیسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ جس کو عشق کے ساتھ مشک کو بیان کیا گیا اندازہ کر لے وہ مشک کیا ہے۔ چلے میں بات کر رہا تھا، حضرت مسکی کہتے ہیں کہ میں پوچھتے ہو کہ خوشبو کیوں آتی ہے، تو کہا میں جوان تھا، خوبصورت ابھی بھی ہوں، پہلے بھی تھا، تو ہوا یہ کہ ایک لڑکی میرے حسن کے دام تزویر میں مبتلا ہو گئی، اور اس نے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حسن تھا لیکن غربت بھی تھی، ماں باپ نے کپڑے کی دکان پہ رکھ دیا تھا کپڑے بیچنے کے لیے، تو ایک کنیز کو بھیجا ہمیں کپڑے خریدنے ہیں، تو لیکن مالکہ اتنی شریف ہے کہ وہ کپڑے خریدنے نہیں آتی۔ کچھ لوگ بہت زیادہ شرافت کا اظہار کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اور شرافت ہمیشہ کسی نہ کسی پیچھے کرپشن کو چھپائے ہوتی ہے، اس لیے ذرا ہوشیار رہنا، جب کوئی اور شرافت کا اظہار کرے تو ذرا ہوشیار رہنا، اچھی طرح یاد رکھنا۔ ہاں، شرافت بس اتنی ہی جتنی حضور نے عطا فرمائی، نہ اس سے کم شرافت ہے نہ اس سے زیادہ۔ میرے ایک عزیز نے کہا میں تو ہوٹل کے گلاس میں چائے نہیں پیتا، میں نے کہا ہوٹل ہی میں چائے کیوں پیتا ہے یہ تو بتانا، یہ اوور شرافت نہیں۔ ایک دوست کہتا ہے کہ میں نے گوشت بند کر دیا تاکہ زبان میں تاثیر ہو، میں نے کہا غیبت بند کر مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اس کے بعد یہ گوشت بند کر۔ کیا حال ہے، اور شرافت کی اسلام میں کوئی گنجائش۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم کی موجودگی میں ایک شخص بڑی گردن جھکا کے روضہ رسول پہ کھڑا تھا، فاروق اعظم نے ایک مکہ مار کے کہا او ریاکار، گردن میں ادب نہیں ہے دل میں ادب ہے، نبی کی بارگاہ میں دل جھکا۔ سچائی ہے، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ وہ خریدنے نہیں آ سکتی، بازار نہیں آ سکتی، کہا ٹھیک ہے بھئی چند تھان بھیج دیے جائے، بھیج دیے چند تھان۔ تو جیسی کپڑے مسکی کہتے ہیں میں نے کھول کے دکھائے تو اس نے کہا کپڑوں سے زیادہ خوبصورت تو ہے، اور سارے دروازے بند کر دیے، اور پھر مجھ سے کہا دیکھ اے جوان لڑکے، میں تجھے پیار کرتی ہوں، چاہتی ہوں، محبت کرتی ہوں، لیکن تیرے جسم سے میں لذت اٹھانا چاہتی ہوں، بول کیا ارادہ ہے؟ مسکی جوان تھے، اللہ کے خوف سے لرز گئے، کہا لڑکی اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا، ایسا مت کر۔ لیکن جس پر بھوت سوار ہو گناہ کا پھر وہ کیا نہ کرے۔ اس نے کہا میں تجھے ذلیل کر دوں گی، تیری عزت پہ بنائے گی، بول زنا کرتا یا نہیں۔ اس نے مجھے زنا کی دعوت دی، میں نے سوچا زنا تو وہ ہے 7 سمندروں میں زنا کرنے والا نہا لے، اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا کبھی۔
دل کو جو دل پہ دھبے لگ گئے نا پاپ کے جرائم کے اس کو صاف نہیں کیا. سرکار غریب نواز کا قول ہے جب کوئی زنا کر کے غسل کرتا ہے تو ہر قطرے کے بدلے شیاطین پیدا ہوتے ہیں اور وہ سارے شیاطین جتنے پاپ کریں گے اس سب کا عذاب اس کے سر ہوگا جس کے غسل کے بعد وہ شیاطین پیدا ہوگا. اللہ اکبر. بہرحال تو آج یہ بلا بھی بہت عام ہو رہی ہے. اللہ سب کی حفاظت کرے, ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. مسکی کہتے ہیں کہ میں نے جوان تھا, میں نے کہا رکو, تم بدکاری کی دعوت دے رہی ہو, سمجھنے کو تیار نہیں ہو, شیطان اس پہ سوار تھا. میں نے کہا مجھے استنجا کی حاجت ہے, تو مجھے اوپر بھیجا, اور جب اوپر بھیجا تو میں نے سوچا کہ کچھ وقت ملے گا سوچنے کے لیے, سوچ لوں. تو میں نے کیا کیا, میں بیت الخلاء میں گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں بچوں کیسے. عزت بھی بچانا ہے, جان بھی بچانا ہے, آبرو بھی بچانا ہے, دامن تقوی کو بھی بچانا ہے. میرے دماغ میں خیال آیا پاخانے کی جو گندگی ہے یہ دھلنے والی ہے اور گناہ کی گندگی دھلنے والی نہیں ہے. تو وہاں جو پاخانہ پڑا تھا میں نے اٹھا کر اپنے بدن پہ مل لیا, یہ گندگی کو مل لیا تاکہ گناہ کی گندگی سے بچ جاؤں, کیونکہ پاخانے کی گندگی چھوٹی گندگی ہے, یہ چند چلو پانی سے دھل سکتی ہے, مگر گناہ کی گندگی 7 سمندروں سے نہیں دھل سکتی. تو میں نے بدن پہ جب گندگی مل کر کے میں آنکھیں بڑی کر کے باہر آیا تو اس نے بدبو جب میرے بدن پہ دیکھی اور پاخانہ دیکھا تو کہا پاگل پاگل, اور مجھے وہاں سے بھگا دیا. میں نکلا آیا, غسل کیا اور میں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. اگر اللہ گناہ سے بچائے اور نیکی کی توفیق دے تو دیر ہوشیار اپنے آپ کو نہ سمجھنا, بلکہ شکر ادا کرنا, مولا میں اس قابل نہ تھا, اگر تو توفیق نہ دیتا, اگر تو توفیق نہ دے تو معلم الملائکہ بھی سجدہ نہ کرے, اور اگر تو توفیق دے تو پھر بشر بھی میں کھانے سے اٹھ کر کے خدا خانے کی کبوتری بن جائے. اس کی توفیق کی بات ہے, یاد رکھنا. اس لیے ہمیشہ سجدہ شکر کرتے رہو اگر اللہ عبادت کی توفیق دے. مسکی کہتے ہیں میں نے سجدہ شکر ادا کیا, مولا تیرا کتنا کرم, اتنے بڑے گناہ سے تو نے مجھے بچا لیا. شکر کے آنسو تھے. اسی وقت آنکھ لگی تو میں نے خوبصورت جوان کو دیکھا. اے جوان, تیرا واقعہ یوسف کے واقعے سے کتنا ملتا جلتا ہے کہ اس کو بھی بلایا گیا تھا برائی کے لیے, وہ بھی بھاگے اور تو بھی بھاگا, اور تو نے اپنے بدن پہ گندگی ملی. میں نے کہا کہ پاخانے کی گندگی کم تھی گناہ کی گندگی سے, تو کہا تو نے اللہ کے لیے اپنے دامن کو پاک رکھنے کے لیے گناہ کی گندگی ملی. میں تیرے بدن پہ ہاتھ پھیروں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھ سے مصافحہ کر کے تیرے بدن پہ ہاتھ پھیروں تاکہ وہ گندگی جو تو نے گناہ سے بچنے کے لیے ملی تھی میں تجھے مہکا دوں. تو اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور میرے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو میرا پورا جسم مہکنے لگا. میں نے کہا مہربان, جسم کو مہکانے والے آپ کون ہو, ذرا بتاؤ تو صحیح. تو اس آنے والے نے کہا مجھے سید الملائکہ جبریل امین کہتے ہیں, اور اللہ نے تیری حوصلہ افزائی کے لیے تیرے خواب میں مجھے بھیجا ہے. مسکی کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو میرے ہاتھ بھی مہک رہے تھے, بدن بھی مہک رہا تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں مہک ہی رہا ہوں. یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے. اگر ہم دنیا میں بطور کرامت نہ مہک سکے, گناہ سے بچیے, انشاءاللہ کفن مہکے گا, قبر مہکے گی اور حضور کی رضا نصیب.